رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین عید نبوی کا زمانہ آ گیا 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 لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا پرچم شان رسالت ہے بلند پرچم شان رسالت ہے بلند پرچم شان رسالت ہے بلند کفر کو گردن جھکانا آ گیا کفر کو گردن جھکانا آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب عزیز وقار حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ جاری و ساری ہے اور رب ذوالجلال نے آپ علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے یہ تہوار ہمیں عطا فرمائے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شانیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت بڑھ رہی ہیں، اور اہل اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے، آپ کی عظمت اور شان کے تذکرے جو ہے اللہ کے فضل سے کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بفضل خدا کرتے رہیں گے۔ حضرت عزیز وقار، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصائص عطا فرمائے ہیں، آج ان کا تذکرہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے خصائص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی خصائص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صرف آپ کا خاصہ ہے، وہ مقام، وہ منصب، وہ شان جو ہے کسی اور کے حصے میں میسر نہیں ہے۔ ان میں سے 4 خصائص جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے، وہ ان کی اقسام 4 ہیں۔ اول وہ واجبات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص ہیں، مثلا نماز تہجد۔ نماز تہجد یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ آپ علیہ السلام پر یہ واجب تھی، جبکہ اور کسی پر واجب نہیں ہے۔ کوئی تہجد پڑھے تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ دوسرے وہ احکام کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہیں، دوسروں پر نہیں ہیں۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ وہ احکام جو نبی کریم علیہ السلام پر ہی حرام ہیں، دوسروں پر نہیں۔ مثلا زکوٰۃ، سمجھ گئے کتنا بڑا خاصہ ہے یہ میرے آقا کریم علیہ السلام۔ زکوٰۃ حضور پر دینا واجب نہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مال جو ہوتا تھا وہ نصاب کو پہنچ بھی جاتا تو حولان حول یعنی سال کی شرط پوری نہیں ہوتی تھی، رات آتا تھا اللہ کے نبی سے وہ تقسیم فرما دیتے، یا وہیں بیٹھے بیٹھے حضور علیہ السلام اس کو تقسیم فرما دیتے۔ اور اس کی ایک وجہ جو علماء نے نکالی وہ یہ بھی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض ہوتی، اللہ انہیں نصاب بھی عطا فرماتا، تو زکوٰۃ مال کی میل ہے، اور میل چند لمحے بھی اللہ کے نبی کے پاس ہو، ان کی ملکیت میں، اور رب کو گوارا نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ حرام ہے، جبکہ دوسرے لوگوں پر حرام نہیں، بلکہ ان کے لیے فرض کا حکم ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہو، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کم از کم کی مالیت جو ہے وہ موجود ہو، سال بھی اس پہ گزر جائے تو زکوٰۃ دینا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اچھا، اور پھر اس میں وہ روزے بھی ہیں۔ اچھا، صوم وہ چیزیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے مختص ہیں، کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے اجازت ہے۔ جو کہتے ہیں حضور ہماری مثل بشر ہیں، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علیحدہ در علیحدہ بنایا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل اور آپ کی کرامات، آپ کے معجزات ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہیں، جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے پیدا کیا، اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخصیت کو پیدا بھی سب سے پہلے کیا گیا اور بھیجا اس کو آخر میں کیا؟ وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، جو اول ہے آخر نہیں، جو آخر ہے اول نہیں۔ ہو سکتا ہے ایسی؟ مثال کے طور پر یہ اسٹینڈ پڑا ہوا ہے تو یہ اس کا آخر ہے، وہ اس کا اول ہے، اول آخر نہیں، آخر اول نہیں۔
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیا کہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اچھا، ایک خط گول دائرہ ہوتا ہے، اس میں آپ پرکار لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں اور اس کو گھماتے جاتے ہیں، جہاں سے شروع کرتے ہیں گھماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نقطہ اول، اور جب آپ اس کو مکمل کرتے ہیں وہ کیا؟ جو نقطہ ہے آخر۔ اب دیکھیے کوئی آپ سے پوچھے کہ نقطہ اول کیا ہے، نقطہ آخر کیا ہے، نہیں سمجھی بات؟ ٹھنڈ زیادہ اس لیے نہیں سمجھ رہے۔ نقطہ اول کیا ہے، نقطہ آخر کیا ہے؟ وہی نقطہ اول ہے، وہی نقطہ آخر ہے خط گول دائرہ میں۔ تو پتہ چلا رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود ارشاد فرمایا کہ میری ولادت کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے، جسم اور پانی مٹی کے درمیان میں تھے۔ کنت نبی، یا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نبی کو یہ بھی پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے جی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سب سے آخر میں گیا۔ ہر نبی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گیت گاتا رہا۔ رب ذوالجلال نے ارواح کو بلا کے کہا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرما دوں، اللہ اکبر، تم اپنے اعلیٰ منصب پر بیٹھ جاؤ۔ پھر کیا ہو؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلسوں کو سجاتے تھے۔ آپ کے ذکر کی مجالس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجاتے تھے، اور آپ کی ولادت کے باقاعدہ تذکرے ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آخر میں گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق سب سے پہلے فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کو اپنے دور کے لیے بھیجا گیا، لیکن حضور علیہ السلام کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادوار کے لیے، ہر نبی کے دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ آپ کی نبوت مسلمہ رہی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان جو ہے، اس کے گیت جو ہے، اللہ رب العزت کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی گاتے رہے۔ اس کے متعلق میں نے ایک حدیث پاک علامہ طبرانی کی معجم کبیر سے یہ ہر سال ہی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جب حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ملک شام گئے تھے، تو اس وقت اہل شام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے گیت گاتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم کو جب بلایا گیا، آپ کو ایک بڑے سے کمرے میں لے گئے، اہل شام، ان یہود کی بات کر رہا ہوں، اور علامہ طبرانی نے صحیح اسناد کے ساتھ، کیونکہ آج کل یہ بھی بڑا ایشو ہے نا کہ کوئی بھی بات اگر عجیب سی محسوس ہو کہ آپ نے سنی ہو نہ تو آپ کے فوراً ذہن میں شیطانی وسوسے فوراً کہ یہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ہی نہ ہو۔ تو معجم کبیر پہلی جلد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک کمرے میں لے گئے تو میں نے وہاں پہ بڑی بڑی تصویریں دیکھی، وہاں پہ بڑی بڑی تصویریں دیکھی۔ یہ تصویریں انبیاء کرام علیہ السلام کی تھیں، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ تصاویر تھیں جو رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو دی تھیں، اور یہ قلم قدرت سے بنی ہوئی تھیں، ساری نبیوں کی تصویریں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے لے کے گئے، اور یہ اس صندوق میں بھی موجود تھیں جو بنی اسرائیل کو دیا گیا، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر قرآن میں بھی صندوق کا آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ یہ ذرا دیکھو، یہ جو تصاویر ہیں ان میں کوئی مماثل ایسی تصویر ہے جو نبی تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ ملتی جلتی ہو؟ تو اسے جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ وہ مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گئے، فرماتے ہیں میں نے وہاں دیکھا تو سامنے رخ والدہا،
میں نے کہا ذرا میں ان سے پوچھ، کہتے ہیں ان تصاویر میں دیکھو یہ صور انبیاء کہ کون سی تصویر ہے جو ان کے مماثل ہے؟ میں نے کہا یہ سامنے تو لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بابا جی جھکے ہوئے تھے ساتھ، پوچھا حضرت جبیر بن مطعم نے یہ بابا جی کون ہے؟ کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ ان کے وزیر ہیں، ان کے مشیر ہیں، نام ان کا ابو بکر صدیق ہے، اور جھکے ہوئے قدموں میں حضور کے، حضور اسلام کے سام برابر موازی نہیں کھڑے ہوئے، جھکاؤ تھوڑا سا آ رہا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک کی جو ڈیفینیشن ہے جو تمام مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ مفہوم یہ عرض کر دیتا ہوں، شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، انحناء جھکنا اتنا نہ پایا جائے جس سے آپ کی رکوع کی حالت بن جائے۔ اور ہم یہی میں آپ کے سامنے پیٹتا رہتا ہوں کہ آپ مزارات پہ جائیں، وہاں جاہل لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے آپ سب پہ ایک حکم نہ لگایا کریں۔ ہر مسئلے کے جو ذمہ داران ہیں، اور ذمہ داران میں بھی بڑا فرق ہے، آواز چلی ہوئی ہے نا، جیسا ماحول دیکھا ویسا ساتھ مل گئے۔ ایک آدمی نعت پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب یہ مرض تو آپ کو پتہ ہے سیدوں کو زیادہ مرض ہے نا، یہ تکبر والا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن وہ لوگ جو جن کا نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے، حضور کی اولاد ہیں، سادات اعظام ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے راستے پر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ جو حضور کے راستے پر ہو، صرف اس لیبل کو استعمال کر کے لوگوں سے اپنے ہاتھوں کے بوسے دلوائے، اس کو نہیں مانتے ہم، حقیقت بات ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے اکثر عرض کر دیتا ہوں کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی سادات فیملی سے، میں ایک جگہ گیا تو وہاں میں نے یہ بات عرض کی، تو وہاں کے مولوی صاحب جو ہے وہ مجھے بعد میں کہنے لگے کہ یہ آپ تو بیان کر سکتے ہیں، اگر ہم یہ بیان کر دیں تو ان لوگوں نے کہنا یہ جو پیر صاحب بیٹھے انہوں نے کہنا یہ یزیدی ہو گیا، نہیں سمجھے؟ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کے آگے چلیں، ورنہ سادات کی ڈیوٹی ہے یہ، اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ صرف نذرانے حاصل کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین جو ہے اس کی دھجیاں اڑتی رہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو ذمہ داران بھی ایسے ہوں، ایک شخص نعت کے لیے جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہاں پہ حضور علیہ السلام کے سادات اعظام بیٹھے ہیں، اب میں نے ان کو خوش کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی تعریف پھر اس قدر کرنا کہ حضور کے صحابہ کی توہین کر دے، یا اہل بیت کی دبے لفظوں میں اس طرح ان پر تنقید کرنا، بھائی یار یہ دوبارہ ادھر نہ لانا، مہربانی، ناراضگی نہیں کرنی ہے۔ دبے لفظوں میں اس طرح تنقید کرنا کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت جو ہے ان کو ڈیگریڈ کیا۔ تو حالات ایسے میں نے بدلتے دیکھے ہیں، ایک آدمی بیان کچھ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی شخص اوپر سے آ جائے اسے خوش کرنے کے لیے اپنا سارا نظام ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر جھکے ہوئے تھے اس تصویر میں، لیکن یہ انحناء اتنا نہیں تھا جس کو رکوع کے ساتھ ملا دیا جائے یا شرک جو ہے اس کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی چلتا تھا۔ اور حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں جب میں نے بولا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں تو اہل شام نے آوازیں کسنا شروع کر دی، کجاوے کسو، سواریاں کسو، تیار کرو، وہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، آؤ سب چلے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا گیا نا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس صرف آپ کی ظاہری زندگی میں نہیں تھا، سارے نبیوں کے دور میں آپ کا ذکر پاک جو ہے وہ رہا۔ اور پھر سب سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خاصہ، میں حضور کی خصائص عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ کہ آپ کا اسم مبارک عرش کے پایا پر لکھا ہوا ہے، کسی اور نبی کا نام مبارک عرش کے پائے پر نہیں ہے، ہر ایک آسمان پر حضور کا نام لکھا ہوا، حدیث پاک میں بہشت کے درختوں پر
اور بہشت کے درختوں کے پتوں پر اور محلات پر کس کا نام ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نام۔ فرمایا، حضور نے خود ہی فرمایا کہ میرا نام حوروں کے سینوں پر لکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں میرا نام ہے۔ فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں مصطفیٰ کا نام ہو تو شرک نہ بنے۔ تو ہم اگر مصطفیٰ کے نام کو چومیں تب بھی شرک نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سرکار نے فرمایا میرا سارے کا سارا نسب شرک سے بھی پاک ہے، زنا سے بھی پاک ہے۔ شرک سے بھی پاک ہے، زنا سے بھی پاک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مجھے ایک دن کسی نے میری نانی کا نام پوچھا تو مجھے نہیں آتا تھا، وہ پوچھ کے بتائے۔ یار بندہ بھول جاتا ہے، کوئی نہیں، تیسری چوتھی نسل میں جا کے بھول جاتا ہے۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے دادا پردادا شکر دادا، ان کا نام ہمیں تو وہ نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں، ہمیں وہ نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ زندگی کیسے گزارتے تھے، ہم نے کہا ہمیں نام کا پتہ نہیں، زندگی کا کیا پتہ۔ اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کے شکر دادا اس سے اوپر کوئی برائی میں ملوث تھا کہ کوئی نہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ کا نبی یہ جانتا ہے کہ میرا نور جس جسم میں آتا گیا، جس رحم میں آتا گیا، اللہ نے اس جسم کو، ان ذاتوں کو زنا سے بھی دور رکھا اور شرک سے بھی دور رکھا۔ یعنی شرک سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، کسی کی عبادت جو ہے وہ نہیں کی۔ اگرچہ سجدہ اہل سنت کے نزدیک بھی، یہ بعض سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کا اظہار کر دیتے، لیکن صحیح تعلق اگر ہو تو سلسلہ چشتیہ کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ہے فوائد الفوائد کے اندر کہ وہ سجدہ تعظیمی نزد ما حرام است، کہ ہمارے نزدیک بھی یہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور سجدہ تعبدی یعنی عبادت کی نیت سے کرنا وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے ان چیزوں سے۔ عقیدت اتنی زیادہ نہ بڑھایا کریں کہ حضور السلام کی شریعت جو ہے اس کا خلاف ورزی جو وہ لازم ہے۔ تو حضرت ذی وقار حضور نے فرمایا میرا سارا نسب زنا سے پاک ہے۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کسی کو؟ جانے تو گارنٹی دے، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ اس کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے نبی کو تو رب نے ہر شے کا علم دیا۔ آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان، اگر وہ نماز پڑھائیں پیچھے کھڑے مقتدیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ایک بندے کو آگے بلایا، یا رسول اللہ وجہ کیا؟ فرمایا اپنی نماز کو درست انداز میں پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ آپ آگے کریں۔ صحیح بخاری میں آیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں امامت کروا رہا ہوتا ہوں لیکن میری نظر تمہارے خشوع خضوع دل پہ ہوتی ہے۔ یہ مقام مجھے رب نے بخشا، یہ شان مجھے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے کہ میری نظر تمہارے دل پہ ہوتی ہے، خشوع خضوع تواضع، کہ تمہارا نماز میں دل بھی لگا ہے یا کوئی نہیں لگا، چھڑا رہے ہو اپنی جان کو۔ اور آگے فرمایا واللہ
فواللہ انی لا اراکم من بعدی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے پیچھے جو تم کھڑے ہوتے ہو میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اللہ کی عطا سے ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ بھی خاصہ مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، حضور جب پیدا ہوئے مختون کیا تھے؟ مختون کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ختنے ہو چکے تھے، آپ کے ختنے ہو چکے تھے۔ اچھا اگر آپ کے ختنے نہ ہوتے تو کیے جاتے؟ تو علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آنکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ختنے کیے جاتے تو شرمگاہ کی طرف نظر پڑتی نا، کوئی آنکھ نبی کریم علیہ السلام کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لیتی تو وہ اندھی ہو جاتی، وہ اندھی ہو جاتی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے مختون پیدا ہی مختون کیا، اللہ انہیں ختنہ شدہ تھے۔ ناف بریدہ، ناڑو بھی کٹا ہوا تھا کیونکہ یہ محبوب ہے، کیا ہے؟ محبوب ہے۔ اور کوئی آلودگی جسم کے اوپر موجود نہیں تھی، جسم کے اوپر کوئی آلودگی موجود نہیں، صاف شفاف ریشم حریر میں لپٹا ہوا جسم مصطفیٰ، اللہ حریر میں ریشم میں لپٹے ہوئے۔ کہاں سے آئے یہ ریشم؟ کس نے غسل دیا؟ اللہ فرماتا ہے بھئی میرا محبوب ہے، میں قادر مطلق ہوں، جیسے چاہوں گا۔ اگر بغیر باپ کے میں عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہوں تو ان کو مبرہ منزہ سبحان اللہ نہیں پیدا کر سکتا، میرا محبوب ہے، جیسے مرضی شان عطا فرماؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیدائش کے وقت سجدہ میں سر رکھا، سجدہ کی شرائط ہوتی ہیں، سکھایا جاتا ہے بچوں کو، لوگ مسجد لاتے ہیں تو سکھاتے ہیں کہ اس طرح سجدہ، دیکھو لوگ سجدے کر رہے ہیں تم بھی ساتھ ان کے سجدے کرو، ان کے ساتھ رکوع کرو۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سکھایا نہیں، کیونکہ جس کو رب سکھائے الرحمن علم القرآن، اللہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو حضور نے پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو سجدہ بہت پسند تھا، اور حضور سجدے کی شرائط سے بھی واقف تھے کہ سجدے کے لیے غسل، اس لیے اللہ نے مغسول پیدا کیا آپ علیہ السلام کو کہ سجدے کے لیے غسل کا ہونا ضروری ہے، کہ کوئی جسم کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا مادہ موجود نہ، مغسول بھی پیدا کیا، مختون، ساری سجدے کی شرائط رب ذوالجلال نے پوری فرما دی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ سجدے سے آپ اتنی محبت کرتے تھے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں تھے نا تو میں جس بت کے قریب سے گزر جاتی وہ منہ کے بال گر پڑتے۔ اقبال نے کہا کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گرتے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی بعثت کا، ولادت کا جو مقصد ہے وہ توحید رب ذوالجلال کے پرچم کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اچھا آپ کا سر سجدے میں، حالت سجدہ میں تھے، اور انگشت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ حضور کی انگلی مبارک یہ وہی انگلی ہے، دکھا رہے تھے آسمان کو کہ میں تجھ سے کھیلنے کے لیے آ گیا ہوں، تو نے میرا کھلونا بنا۔ اور وہ بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام آپ پنگوڑے میں ہوتے، رونے کی کوشش کرتے، رونے کی کوشش کرتے، روتے مزاجن، تو آسمان کا چاند جو ہے آپ کو لوری دیتا، کھلونا۔ امام علیہ السلام نے کہا نا اللہ فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند
جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو حضور اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت سجدہ میں، اور آپ کی انگلی مبارک جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پنگوڑے کو، مہد کو، یہ حضور کا خاصہ ہے کہ فرشتے جھولا دینے کے لیے آتے تھے۔ حضور کے مہد کو فرشتے جھلانے کے لیے آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے گہوارے میں یعنی پنگوڑے میں کلام بھی کیا، آپ نے کلام بھی کیا۔ وہ کلام کیا تھا؟ حضرت عباس آپ کے چچا کہتے ہیں میں آپ پر ایمان اس لیے لایا کہ جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے نا تو آپ کچھ گفتگو کرتے تھے۔ کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ۔ تو آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کیا باتیں کرتے تھے؟ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوچھ رہا کہ آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ چاند سے کیا باتیں کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا اس وقت عقیدہ تھا، آج اگرچہ امت کے ختم ہو گیا ہو لیکن اللہ کی وجہ سے ہمارا وہی ہے، یہ عقیدہ تھا کہ چاند ان سے باتیں کر سکتا ہے، اور یہ چاند سے باتیں کر سکتے ہیں۔ تب پوچھا یہ کیا کام چلتا تھا جی؟ اور میں آپ پر ایمان، حضرت عباس نے کہا میں آپ پر ایمان ہی اسی وجہ سے لایا کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ کی انگلی ہاتھ اگر فی البدی اٹھتا ہے تو چاند آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو چاند تھا نا وہ مجھے بہلانے کی کوشش کرتا تھا، لوری دیتا تھا مجھے، لوری کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوگا، وہ لفظ کیا ہے وہ اللہ کا نبی جانے، رب جانے یا چاند جانے۔ یعنی اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا پروٹوکول، اتنے فضائل سے اور اتنے خصائص سے آپ کو نبی علیہ السلام کو خصائص سے اتنے عطا فرمائے کہ آپ کو چاند جو ہے نا، چاند وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل گرمی کے وقت اکثر بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، اور یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 دفعہ شق کیا گیا۔ کتنی دفعہ جی؟ سینے کو 4 مرتبہ شق کیا گیا۔ آپ کے دل مبارک کو باہر رکھا گیا۔ دل باہر آئے تو زندگی برقرار رہتی ہے۔ رب نے بتا دیا کہ تمہاری میڈیکل کو بعد میں یہ خبر ہوگی، لیکن میں نے جو اپنے مصطفیٰ کو شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی کا قلب مبارک بہر پڑا ہے اور روح سے نظام سارا چل رہا ہے۔ فرشتوں نے اس کو دھویا پانی سے، اور اس پانی سے زمزم شریف سے ایک روایت کے مطابق، تو پھر اس کو جب معراج پہ حضور گئے تو پھر اس کو حضور کے سینہ اقدس میں رکھ دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ دل بندے کا باہر ہو اور پھر لوگ کہیں کہ ہم ان کو اپنی مثل کہہ سکتے ہیں یا اپنی ذات پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی خدا نہیں ہیں، لیکن شان رب نے اپنی ذات کے بعد ساری اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ اب ان شانوں کا اعتراف کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے، ورنہ وہ کسی موقع پر اب امت کو بھولے نہیں ہیں۔ حضور کی امت 2 قسم پر ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت وہ جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اور امت دعوت وہ جنہوں نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا لیکن ان کو دعوت ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتے ہیں نا، میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، علامہ طبرانی نے اس کو موجم کبیر باب الخوا کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام نا روح قبض کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا اسرائیل یہ کس کی روح قبض کر رہے ہو یا رسول اللہ؟ فرمایا میرا غلام ہے۔ حضور حکم فرمایا نرمی سے روح قبض کرنا، تکلیف نہ ہونے دینا۔ عرض کیا اللہ کے نبی آپ ان کے متعلق فرما رہے ہیں یا قیامت تک؟ فرمایا میرے جتنے بھی امتی آئیں تو مجھ سے وعدہ کر انہیں تکلیف نہیں دے گا، ورنہ آپ پہلی امتوں کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں کہ روح قبض کرتے وقت کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی۔ آپ کو تکلیف ہوتی نہیں ہمارے ملک، لوگ بیٹھے بیٹھے نہیں خاموشی سے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اسرائیل علیہ السلام کا وہ وعدہ ہے۔
اللہ، تو ہم کیوں نہ ان کا ذکر کریں یار، ان کی شان کیوں نہ بیان کریں۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کہ آپ کا 4 مرتبہ سینہ مبارک جو ہے وہ شق کیا گیا، آپ کے قلب انور کو باہر نکالا گیا، اور رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے صرف حضور علیہ السلام کے اعضاء کو قرآن میں ذکر کیا، حضور کے اعضاء کو قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، حضور کے دل کی بات، زبان اقدس کی جب بات آئی فرمایا وما ينطق عن الهوى فإنما يسرناه بلسانك، زبان مبارک کا تذکرہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اور میرے نبی کی آنکھ مبارک کا تذکرہ قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ہاتھ مبارک کی بات آئی، رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ید اللہ فوق ایدیہم، رب ذوالجلال نے اپنے بارے میں فرمایا، لیکن مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک اور عنق آپ کی گردن کا تذکرہ فرمایا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور کسی نبی کے اعضاء کو رب ذوالجلال میں قرآن میں رب نے بیان نہیں فرمایا، فقط میرے اور آپ کے نبی کی اعضاء کو بھی رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور جب حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی بات آئی فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب آپ کیجئے اپنے چہرے کو، اے میرے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے تھے تیرا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھ رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام چہرہ اٹھائیں، رب فرمائے وجہک فی السماء، ذکر کر دے رب ذوالجلال اپنے محبوب کے چہرے کا، اور نبی کریم علیہ السلام کے سینہ انور کا رب نے ذکر فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ اعضاء جو ہے نا رسول کریم علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ نے حضور کا یہ خاصہ رب نے عطا فرمایا کہ اور کسی نبی کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا، لیکن یہ محبوب اتنا پیارا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، کبھی ان کے کپڑوں کی، ان کی چادروں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب اور ہوتے ہیں، محبوب اور ہوتے ہیں، حبیب اور ہوتے ہیں، کلیم اور ہوتے ہیں، خلیل اور ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک جگہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، حضور علیہ السلام حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، چچا کہتے ہیں بھتیجے سے، میں آپ کو آپ کی نعت سناؤں؟ حضور نے فرمایا سناؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ بیٹھ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھتے پڑھتے اشعار پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچے کہ اے اللہ کے نبی، جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو پتہ ہے آگ نے انہیں کیوں نہ جلایا؟ حضور نے فرمایا چچا آپ ہی بتائیں۔ عرض کیا فی صلبہ انت کیف یحترق، کیونکہ ان کی پشت میں آپ تھے، کیف یحترق، آگ کی کیا مجال انہیں جلاتے۔ اب حضور کو یہ چاہیے تھا میرے مصطفیٰ منع کرتے، چچا میری اتنی مبالغہ آرائی نہ کرو، اتنی شان کو نہ بڑھاؤ، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا دی۔ حضور نے فرمایا میرے چچا تیرے دانت کبھی کھٹے نہ ہوں، کیونکہ تو نے مجھے نعت سنائی ہے، میرے سامنے سنائی ہے،
فرمایا فی صلبہ انتا کیف یحترقو، اگر خلیل کو یہ مرتبہ ملا تو نور مصطفیٰ کی بدولت، تو خلیل اور ہوتے ہیں، حبیب اور ہوتے ہیں۔ حضور تشریف فرما، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپس میں۔ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، حضور نے فرمایا وہ صفی اللہ، وہ کلیم اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ ذبیح اللہ، وہ روح اللہ، لیکن وہ آنا حبیب اللہ، میں رب ذوالجلال کا حبیب ہوں۔ کلیم اور ہوتے ہیں، کلیم وہ ہوتے ہیں جو رب سے کلام کرنا چاہیں، لیکن حبیب وہ ہوتے ہیں جن کو خود رب اپنے پاس بلائے۔ ایک جاگ دیاں دے رہے باغ ستے، باغ جا ملیا ونج ستیانو۔ حضرت موسیٰ بھی عرض کریں یا اللہ اپنا دیدار کرا، کلام فرما میرے سامنے آ۔ اللہ فرمائے لن ترانی اے کلیم، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہو۔ جبریل آئے، پیغام الہی لائے، عرض کریں سونا رب نے تمہیں بلایا ہے، اللہ نے تیرے لیے عرش سجایا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ محبوب چلیں۔ انبیاء روئے، موسیٰ بھی روتے رہے، ابراہیم بھی لختے جگر کے گلے پہ چھری چلا کے شاید وہ جلوہ پالو، اپنے آپ کو آگ میں بھی ڈلوایا شاید وہ سامنے آ جائے، لیکن وہ جلوہ سامنے نہ آیا۔ اور نصیب دیکھیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب اور ہوتے ہیں، کلیم اور ہوتے ہیں، خلیل اور ہوتے ہیں۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب حضور کا یہ خاصہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا وہ صفی اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، وَأَنَا حبیب اللہ، کہ رب نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑی شان دے دیکھیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک نام ہے محمد۔ کیا ہے جی؟ محمد۔ اللہ اکبر۔ تو محمد نام جو ہے نا، یہ رب ذوالجلال اللہ جل شانہ کے اسم مبارک محمود سے مشتق ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ محمود سے مشتق ہے، اور رب ذوالجلال نے 70 نام اپنے محبوب کے وہ رکھے جو اللہ کے اپنے نام ہیں۔ کتنے نام جی؟ یاد رہ جائے گا، 70 نام رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے اپنے نام پہ رکھے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن میں بھی حضور علیہ السلام کی کچھ اسماء سے بیان ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پتہ چلا ہر نام اگر رکھا جائے تو شرک نہیں ہوتا، ہر نام رکھا جائے تو شرک نہیں ہوتا، ورنہ 70 جو نام ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے رکھے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھے اپنے نام پہ 70 نام اپنے محبوب۔ یا اللہ اتنے ناموں کی ضرورت کیا تھی؟ ساڑھے کو تو 2-4 بھی ہضم ہونے اوکھے ہو جاندے ہیں، تو نے اتنے نام فرمایا، یہ محبوب اور ہوتے ہیں۔
حبیب اور ہوتے ہیں، میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے۔ دیکھیں نا، جو ماں ہوتی ہے نا، ماں بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، باپ کو بیٹے سے اکلوتا ہو تو بڑی محبت۔ وہ صبح سے کہتا ہے میرا گولو، دوپہر کو کہتا ہے میری ٹھنڈک، شام کو اور نام، دوپہر کو اور نام، گھنٹے گھنٹے کے بعد نام بدلتا ہے کوئی نہیں۔ کوئی اس سے پوچھے، ماں سے پوچھے، وہ کہتی ہے میری کھنڈ، میری چینی، میری مصری، کہتی میرا بادام۔ کیوں کہتی؟ کوئی پوچھے تو کیا جواب، ماں کیا جواب دیتی؟ کیوں؟ اس لیے اس کی محبت اتنی ہے، اس کا پیار اتنا ہے۔ اللہ رب، اگرچہ وہ اللہ رب العزت خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، لیکن رب بڑی محبت سے نام رکھتا ہے۔ اوہ یہ نام تو وہ ہے، یہ نام تو وہ ہے، کوئی اس نام کو چوم لے، اس کی تعظیم ہی کر لے، اس کی تعظیم کر لے تو اس پہ نار جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اللہ کے مقابلے میں نہیں، یہاں پر لوگ وہم ڈالتے، رب کے مقابلے میں نہیں کہہ رہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا، محبت سے پڑھ لیں، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اے رسولوں سے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون یا رسول اللہ، اللہ عطا فرما رہا ہے اور 12 ربیع الاول پہ سونے مصطفیٰ تیرے نام پہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔